اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان سے ہم نے اور آپ نے بہترین توشہ اپنی آخرت کے لیے اور اپنی باقی زندگی کے لیے حاصل کیا ہوگا۔ اگر انسان قرآن کی آیات کے اندر غور کرے تو قرآن کی ہر آیت اپنے اندر ایک انمول پیغام لے کے آئی ہے، لیکن وقت کی محدودیت کے مد نظر ہم نے ہر دن کے لیے ایک پیغام کو چنا ہے۔ آج سورہ مبارک فتح کی آیت نمبر 29 کے پیغامات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ خداوند متعال اس آیت کے اندر امت مسلمہ اور مسلمانوں کے درمیان جو مشترک چیزیں ہیں، یعنی جس کو سب مانتے ہیں، خداوند متعال اسے پیش کر رہا ہے۔ کیوں پیش کر رہا ہے؟ خداوند متعال ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے، خداوند متعال ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، اے مسلمانوں، دیکھو یہ چیزیں پہلے تمہارے سامنے رہنا چاہیے۔ تمہارا مطمع نظر، تمہارے مد نظر یہ چیزیں رہنا چاہیے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ آئیں خود آیات کے اندر غور کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو امت مسلمہ کے اندر مشترک ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلی چیز جو قرآن بیان کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امت مسلمہ کا اہم امتیاز یہ ہے کہ وہ سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول، خدا کا رسول اور نبی مانتے ہیں، تو اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اگر امت مسلمہ کے لوگوں نے آ کے تسلیم کر لیا کہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، توحید کے بعد اگر اس نے اس کو قبول کر لیا تو اب وہ امت مسلمہ کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ دوسری چیز، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ہیں، یہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ شدت سے برخورد کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی رحم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ساتھ میں رہ نہیں سکتے، یعنی ان کے عقائد سے یہ متاثر نہیں ہوتے، ان کے سامنے اپنی ہویت کو نہیں کھوتے، ان کے سامنے غلام نہیں بنتے، ان کے سامنے اپنے آپ کو پستی اور حقارت میں نہیں لے کے جاتے ہیں، بلکہ شدید طور پر اور مستحکم طور کے اوپر آ کر کھڑے ہو کے اپنے دین سے دفاع کرتے ہیں۔ تیسری صفت، رحماء بینہم، آپ دیکھیں گے کہ آپس میں یہ لوگ کتنے مہربان ہیں۔ امت مسلمہ کی ہر فرد کے دل میں تمام امت کے افراد کا درد ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان کے دل میں درد ہوتا ہے کہ دنیا میں دوسرے مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، انسانیت کے ناطے واقعی سوچتا ہے۔ یہی تو میرے نبی نے فرمایا کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ اگر کسی نے پوری رات بسر کر دی اور مسلمانوں کے مسائل کے اوپر غور نہیں کیا، فلیس بمسلم، تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ اگلی صفت جو ان آیات کے اندر بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ تراہم رکعا سجدا، یہ لوگ حالت عبادت میں رہتے ہیں، کبھی حالت رکوع میں رہتے ہیں، کبھی حالت سجدہ میں رہتے ہیں، اور یہ لوگ اس طریقے سے آ کے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں۔ اگلی صفت، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ لوگ پروردگار کا فضل اور پروردگار کی مرضی کو آ کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے
کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ ان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ کام کریں جو میرے پروردگار نے کہا ہے، ہم وہ عمل کریں جس میں فضیلت ہو، برکت ہو، بلندی ہو، وہ کام کریں۔ اگلی صفت سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ لوگ عبادت میں اس طرح سے مشغول ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے کے اوپر سجدے کے آثار نمودار ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں عبادت کے آثار نمودار ہوتے ہیں، ان کے وجود میں یہ آثار نمودار ہوتے ہیں۔ سیماہم، ان کے چہرے کے اندر، من اثر السجود، سجدے کا اثر ہوتا ہے۔ یہ ہستیاں اس طریقے سے پروردگار کی عبادت کرتی ہیں۔ تو آپ نے غور فرمایا یہ وہ آیات ہیں اور وہ نشانیاں ہیں کہ جس کو خداوند متعال ان آیات کے اندر بیان کر رہا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان نشانیوں کے اوپر آ کے غور کریں اور دیکھیں کہ خداوند متعال ہم سے کیا چاہتا ہے۔ خداوند متعال ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم نبی کو دیکھ کر، اپنے مخالفوں کو دیکھ کر، اپنی صفوں کو دیکھ کر، اللہ کی عبادت کو دیکھ کر آئیں اور متحد ہو جائیں، اور اسی امتیاز کے سائے میں آ کر ہم اپنے آپ کو کمال تک پہنچائیں۔ عزیزوں، اگر امت مسلمہ کے اندر جزئی طور کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے وہ قابل حل ہے۔ کاش ہم جزئی مسائل کو نہ چھیڑیں اور بلکہ امت مسلمہ کے جو حقیقی مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کر کے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کے دنیا کو بتائیں کہ اسلام عالی ترین مکتب ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، پروردگار ہمیں توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔